مدرسہ سکول الگ الگ کب ہوئے تھے؟ کس نے کیے تھے؟ 1857 سے پہلے ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا، وہی درس نظامی پڑھایا جاتا تھا، اسی میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، عربی پڑھائی جاتی تھی، فارسی پڑھائی جاتی تھی، اسی میں ریاضی پڑھائی جاتی تھی، اسی میں طب پڑھائی جاتی تھی، اسی میں ٹیکنالوجی پڑھائی، سب کچھ اکٹھا ہی تھے ایک میز پر. وہیں قریدس پڑھاتے تھے، وہیں بخاری مشکات شریف پڑھاتے تھے. بخاری تو زبان میں نہیں پڑھائی جاتی، مشکات شریف پڑھاتے تھے. ایک ہی میز پر بخاری مشکات پڑھائی جاتی تھی، ہدایہ پڑھایا جاتا تھا، قریدس پڑھائی جاتی تھی، اور یہ فنون کی کتابیں معقولات پڑھائی جاتی، سب کچھ ایک میز پہ پڑھایا جاتا تھا. تقسیم کس نے کیا؟ 1857 کے بعد انگریزوں نے نصاب تعلیم سے، ریاستی نصاب تعلیم میں سے عربی نکال دی تھی، فارسی نکال دی تھی، قرآن پاک کے علوم نکال دیے تھے، حدیث بطور علم کے نکال دیا تھا، فقہ بطور علم اور سبجیکٹ کے نکال دیا تھا. یہ 4-5 علوم نکال دیے تھے اور انگریزی لے آئے تھے، اور انگریزی قانون لے آئے تھے. فقہ کی جگہ انگریزی قانون لے آئے تھے، زبان کی جگہ انگریزی، فارسی کی جگہ انگریزی لے آئے تھے. یہ تقسیم، پہلی بات تو یہ کہ تقسیم ہم نے نہیں کی. درس نظامی 1857 تک مولوی ہی پڑھاتا تھا، ریاضی بھی پڑھاتا تھا، طب بھی پڑھاتا تھا، ٹیکنالوجی بھی پڑھاتا تھا، مشکات بھی پڑھاتا تھا، ہدایہ بھی پڑھاتا، سب کچھ پڑھاتا تھا. تقسیم ہم نے نہیں کی، تقسیم کی ہے انگریز نے، جس نے 1857 کے بعد نظام سنبھال کے یہ 4-5 سبجیکٹ نکال دیے تھے. ہمارے بزرگوں نے ان 4-5 مضامین کی تعلیم باقی رکھنے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے ایک آزاد نظام قائم کیا، جو الحمدللہ چل رہا ہے، اور چل نہیں رہا دنیا کو چلا رہا ہے. چل نہیں رہا، پوری دنیا کو چلا رہا ہے. یہ کیا تھا؟ وہ علوم جو نکال دیے گئے تھے، ہم نے وہ سنبھالے ہیں. کچھ عرصہ پہلے یہ بات چلی کہ دونوں کو اکٹھا کریں، میں نے کہا کر رہے، جہاں سے الگ کیا تھا وہاں واپس چلے جائیں، کوئی جھگڑا نہیں. جو علوم، جو مضامین، جو سبجیکٹس 1857 کے بعد نظام تعلیم سے انگریزوں نے نکالے تھے، اب تو مسلمانوں واپس لے اور سارا قصہ ختم ہو جائے گا. کوئی جھگڑا باقی رہے گا؟ جھگڑا، یہ پہلی بات میں نے یہ کی ہے، ہم نے تقسیم نہیں کی. یہ تقسیم ہم پہ تقسیم کرنے والا چلا گیا ہے، ہم نے تقسیم کو سینے سے لگا رکھا ہے. جب تک وہ مضامین نظام تعلیم میں اس لیول پر واپس نہیں آئیں گے، یہ تقسیم باقی رہے گی. ہم اپنے مضامین پڑھائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ سے دستبردار ہو جائیں. ہم جدید تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن صرف جدید تعلیم نہیں، ان مضامین کے ساتھ جن مضامین کو انگریزوں نے نظام سے نکال دیا تھا اور ان کے لیے ہمیں الگ نظام قائم کرنا پڑا تھا، ان مضامین کے بغیر، قرآن پاک کے بغیر، حدیث و سنت کے بغیر، فقہ و شریعت کے بغیر، عربی کے بغیر، ہم جدید تعلیم کو اس کے بغیر ادھوری کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن صرف جدید تعلیم کے حق میں نہیں ہے. دونوں ملا کر 1857 کے پہلے کے ماحول میں جائے گا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ایک بات یہ. دوسری بات، میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دونوں کے حق میں ہیں، ہماری ضرورت ہے، ریاضی بھی ہماری ضرورت ہے، انگلش بھی ہماری ضرورت ہے، ٹیکنالوجی بھی ہماری ضرورت ہے، سب کچھ، سوشیالوجی بھی ہماری ضرورت، سب ہماری ضروریات ہیں. دوسری بات، میں ایک تجربہ یاد دلانا چاہوں گا. صدر محمد ایوب خان مرحوم کے دور میں ایک تجربہ ہوا تھا کہ مدارس سرکاری کنٹرول میں آئے. تجربتاً کچھ آئے تھے، ان کو ذرا دیکھ لو کیا ہوا ان کے ساتھ. ریاست بہاولپور کا سب سے بڑا مدرسہ تھا جامعہ عباسیہ. دونوں تعلیموں کو اکٹھا کرنے کے نام پر جامعہ اسلامیہ کا نام دیا گیا اسے. دونوں نصاب اکٹھے کیے گئے. حضرت مولانا شمس الحق افغانی، مولانا سعید احمد کاظمی، مولانا عبدالرشید نعمانی، مولانا عبدالغفار حسن جیسے اکابر تمام مکاتب فکر کے علماء آ جا کے بیٹھے. میرا سادہ سا سوال ہے، یہ تعلیمی نظام میں اکٹھا کرنے والوں کے ذہن میں کہ ہم نے تو اکٹھا کرنا قبول کر لیا تھا، ہمارے اکابر جا کے بیٹھ گئے تھے،
کہ ہم دونوں کو اکٹھا پڑھائیں گے. جامعہ عباسیہ میں جو آج بھاولپور یونیورسٹی کہلاتا ہے، درس نظامی کا کوئی ایک سبجیکٹ بھی باقی رہ گیا؟ وہ جامعہ عباسیہ کیا تھا اور آج کی بھاولپور یونیورسٹی کیا ہے؟ بھاولپور یونیورسٹی کا پہلا نام کیا ہے؟ جامعہ عباسیہ. ریاست بھاولپور کا سب سے بڑا مدرسہ تھا. یہ ملانے کے نام سے اکٹھے ہوئے اور پھر ملایا کیا؟ آج میرا سوال ہے، جا کے دیکھ رہے بھاولپور یونیورسٹی میں کہ کوئی ایک سبجیکٹ بھی درس نظامی کے مضامین میں سے کوئی ایک بھی وہاں درس نظامی کی طرز پہ پڑھایا جاتا ہے؟ اکٹھا کیا ہے؟ مجھے کہاوت ہے، کہتے ہیں امریکہ میں ایک ریسٹورنٹ پہ بورڈ لگا ہوا تھا، یہاں اکٹھے پکائے جاتے ہیں، مکس پکائے جاتے ہیں. وہ اونٹ اور خرگوش مکس پکائے جاتے ہیں، لوگ آ کے شوق سے کھاتے تھے. ایک دن ایک نے آ کے پوچھا یار ریسٹورنٹ مینیجر سے کہ یہ آپ کا فارمولہ کیا ہے؟ بہت سادہ تھا، ایک اونٹ اور ایک خرگوش. ایک اونٹ اور ایک خرگوش، یہ مکسنگ ہمارے یہاں ہوئی ہے، یہ قبول نہیں آئی. نا یہ نہیں مانتے ہم. میری بات سمجھ آئی؟ ہم تجربہ کر چکے. میں ایک مثال اور دوں گا. جامعہ عباسیہ لیا تھا محکمہ تعلیم نے، کیا حشر کیا؟ جا کے دیکھ لو، کھلی آنکھوں سے خود جا کے دیکھو بھاولپور میں کیا ہے. کچھ مدارس محکمہ اوقاف نے بھی لیے تھے کہ ہم بہتر نظام چلائیں گے. ان میں سے دو کا نام لوں گا. اوکاڑا میں گول چوک میں جامعہ عثمانیہ بہت بڑا مدرسہ تھا. ہمارے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے شیخ الحدیث تھے. آپ جا کے دیکھیں، پاک اوقاف نے لیا تھا کہ مولویوں سے بہتر چلائیں گے. اس کے کمرے کمپنیوں کو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور وہاں ناظرہ کی کلاس کے سوا کچھ نہیں. اور ایک آپ کے گھر کی بات میں بتا دوں، نیلا گنبد میں جامعہ رحیمیہ، یہ بھی ماں کو اوقاف نے لیا تھا. کیا تھا اور کیا ہے؟ میں ایک بات میسج دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو مدارس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اصلاح کرنا چاہتے ہیں. میں یہ اصلاح ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہیں قبول کی، نہیں قبول کریں گے. جب تک یہ 4-5 مضامین جو انگریزوں نے نکالے تھے اپنے اصل معیار پہ نہیں پڑھائے جائیں گے، ہم تو کھڑے ہیں. ہم تو آپ سے مانگتے کیا ہیں؟ ہمیں تو گورنمنٹ دیتی ہے. ہم ایک صاحب تشریف لائے، یہ گورنمنٹ آپ کو امداد دینا چاہتی ہے. میں کو نہیں دیتے یار. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے بابے نے وصیت کی تھی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا بابا ہے یا نہیں؟ اصول ہشتگانہ میں ایک شکل لکھی تھی، موجود ہے الحمدللہ اور ہمارے سامنے ہے، کہ کسی ریاست سے، کسی سرکار سے کوئی مدد مستقل نہیں لینی. دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ میں مستقل اصول ہے، کسی سرکار سے، کسی ریاست سے، کسی نواب سے مستقل امداد نہیں لینی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں کام اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے ہمیں ہمارے راستے سے نہ ہٹائیے اور ہٹیں گے بھی نہیں. ہمیں اپنے راستے پر چلنے دیجیے. مولانا محمد قاسم نانوتوی کا راستہ، حضرت شیخ الہند مولانا، ہم وہ بھی چاہتے ہیں دونوں اکٹھے ہوں. شیخ الہند نے دونوں کو اکٹھا کیا تھا. کہاں اکٹھا کیا تھا؟ خود گئے تھے علی گڑھ، اکٹھا کیا تھا. وہ ہمارے مقاصد سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل بنیاد دین ہے، دین کی تعلیم ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے. اور الحمدللہ یہ مدرسے کی آزادی اور آزادانہ کردار کی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دینی ماحول، شکل و شباہت، دینی تہذیب، دین کا تمدن، دینی روایات پوری دنیا کدھر دیکھتی ہے؟ جنوبی ایشیا کی طرف. پوری دنیا کدھر دیکھتی ہے؟ جنوبی ایشیا کی طرف. ہندوستان
پاکستان بنگلہ دیش، اور الحمدللہ یہ اس ایک مدرسے کی برکت ہے، اس کی تسلسل ہے. اس وقت بر صغیر میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا مدارس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے.